अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको हज की मुकम्मल तफसील के बारे में बताएंगे। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज हर साहिब हैसियत पर जिंदगी में एक बार करना लाजिम है। हज की 3 इकसाम हैं, इफराद, किरान और तमता। इफराद ये है कि आजिम मिकात से सिर्फ हज का एहराम बांधे, उम्रा इसमें शामिल ना हो और एहराम ही की हालत में हज के खास अयाम तक रहें, हत्ता के 10 ज़िलहज्जा को रमी और हलक या कसर के बाद ही एहराम खोलें। किरान ये है कि आजिम मिकात से उम्रा और हज दोनों का एक साथ एहराम बांधें और मक्का पहुंचकर उम्रे के तमाम एमाल अदा करें सिवाय हलक या कसर के, और एहराम ही की हालत में 10 ज़िलहज्जा तक बिल्कुल इसी तरह रहें जैसे इफराद वाले। तमता ये है कि आजिम मिकात से सिर्फ उम्रे का एहराम बांधें, हज को इसमें शामिल ना करें और मक्का पहुंचकर उम्रे के एमाल पूरे करके एहराम खोल दें और 8 ज़िलहज्जा को असर नू मक्का से हज का एहराम बांधें। हज की ये सूरत सबसे आसान है। अब बात करेंगे रवानगी के दिन की। तो रवानगी से पहले अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करें, यानी हज के सफर से सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना और खुश करना ही आपकी नीयत हो। रिया, शोहरत, हाजी कहलाने का शौक, सियाहत या तिजारत कर्ज ना हो, वरना सारी मेहनत बर्बाद और सारा खर्च अकारत हो जाएगा। रवानगी के दिन की सफाई और गुस्ल से फारिग होकर एहराम के कपड़े पहने, फिर 2 रकात नमाज पढ़कर जहाज पर सवार हों। जब मिकात के करीब पहुंचे तो सिर्फ उम्रे की नियत करें, इतना कह लेना काफी है। अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, या उर्दू में कहें, या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। हिंदुस्तान का मिकात यलमलम है जो जद्दा से तकरीबन 75 मील पहले है। अगर जहाज में नींद आ जाने या दूरी के पता ना चलने का खदशा हो तो जहाज में सवार होने के 1 या 2 घंटे के बाद मिकात से पहले ही उम्रे की नियत कर लें। उम्रा या हज की नियत करके तलबिया पढ़ने को ही एहराम बांधना या एहराम में दाखिल होना कहते हैं। बगैर एहराम के, यानी बगैर उम्रा या हज की नियत किए और तलबिया पढ़े मिकात से गुजर जाने पर एकदम वाजिब हो जाता है, यानी कुर्बानी। इसलिए इसका ख्याल रखें। वैसे जहाज का कैप्टन मिकात आने से पहले ऐलान कर देता है। अगर जहाज जद्दा के बजाय मदीना मुनव्वरा जा रहा हो तो यहाँ से रास्ते में एहराम बांधने की जरूरत नहीं। नियत के बाद मर्द बुलंद आवाज से और औरतें आहिस्ता आवाज से तलबिया पढ़ें। नियत करके एक बार तलबिया पढ़ने से ही आदमी एहराम में दाखिल हो जाता है, लेकिन तलबिया जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें और पूरे सफर में इसका विर्द जुबान पर हो। खसूसन तगय्युर हालात के वक्त तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सब तारीफ और नेमत आप ही के लिए है और सारा जहां ही आपका है, आपका कोई शरीक नहीं। अब आप एहराम की हालत में आगे, लिहाजा कुछ चीजें आप पर ममनू हो गईं, इसका ख्याल रखें। जैसे मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना, औरत सब कुछ पहन सकती है, सिर्फ दस्ताना ना पहने। सर और चेहरे का ढांकना, औरत सर ढांकेगी लेकिन चेहरा नहीं। खुशबू का इस्तेमाल, या सर या जिस्म का बाल काटना या मुंडवाना, नाखून काटना, खुश्की का शिकार करना, ख्वाह कोई कीड़ा ही हो। मर्द के लिए जूता और मोजा पहनना,
عورت دونوں پہن سکتی ہے۔ شہوت کی باتیں یا شہوت کے کام کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، گناہ کا کوئی بھی کام کرنا۔ جدہ پہنچنے کے بعد ضروری کاروائیاں ہوں گی، پھر آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، اور اگر آپ پہلے مدینہ پہنچ گئے تو وہاں 1 ہفتے یا 10 دنوں کے قیام کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ مکہ پہنچنے کا دن۔ اب آتا ہے مکہ پہنچنے کا دن۔ جی، مکہ پہنچنے اور ہوٹل میں داخل کے بعد سامان وغیرہ ترتیب سے رکھ کر ضروریات سے فارغ ہوں، پھر وضو کر کے حرم کی طرف چلیں۔ مسجد حرم میں جس دروازے سے داخل ہوں اس کا نمبر ذہن نشین کر لیں تاکہ لوٹنے میں آسانی ہو۔ کعبے پر جب پہلی نگاہ پڑے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ عمرے کے اعمال ادا کریں، یعنی طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ سب سے پہلے طواف کریں۔ طواف کے لیے کعبے کے حجر اسود والے کونے کی طرف آئیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ مرد احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر اوڑھ لیں، یعنی استباء کریں۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں۔ پھر حجر اسود والے رکن کے بالکل سامنے آ جائیں۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ ہاتھ اٹھا کر گرا دیں، پھر استلام کریں، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیں یا کم از کم چھو لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اس طرف اشارہ کریں اور ہاتھوں کو بوسہ دے لیں۔ اس کے بعد دائیں طرف سے چکر شروع کریں اور مرد اکڑ کر تھوڑی تیز رفتار سے چلیں، یعنی رمل کریں۔ یہ صرف شروع کے 3 چکروں میں ہوگا، باقی 4 چکر عام رفتار سے چلیں۔ طواف شروع کرتے ہی تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرتے۔ طواف کے دوران حتیم میں داخل نہ ہوں بلکہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے والے رکن پر پہنچنے پر اسے دائیں ہاتھ سے چھو لیں، اور اگر دور ہو تو ہاتھ سے اشارہ کرنے کی، اور اگر ضرورت نہیں ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ دعا پڑھیں، یا اور جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں۔ حجر اسود سے حجر اسود تک 1 اسی طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر بار جب حجر اسود پر پہنچیں تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور استلام کریں۔ طواف میں اگر شروع کے 4 چکر میں سے کسی چکر میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے السرین طواف کریں، اور اگر 4 کے بعد وضو ٹوٹے تو وضو کے بعد جتنے چکر باقی ہوں اتنے پورے کریں، اور طواف وہاں سے شروع کریں جہاں پر وضو ٹوٹا تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر صورت میں السرین طواف کر لیں۔ طواف کے دوران اگر کسی پنج گانہ نماز کی اقامت ہو جائے تو جس جگہ پر ہوں وہیں رک جائیں اور نماز کے بعد جتنے چکر باقی ہوں اتنے پورے کریں۔ السرین طواف کرنے کی ضرورت نہیں۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ نماز کے وقت چادر کو درست کر لیں، یعنی نماز میں استباء نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ زمزم پئیں، پھر ملتزم حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ کا حصہ اس کے قریب جائیں اور اس سے چمٹ کر دعا کریں۔ دعا دل کھول کر کریں، اللہ سے مانگیں، پھر حجر اسود کا استلام کر کے صفا کی طرف سعی کے لیے جائیں۔ سعی صفا پر پہنچ کر قرآن پاک کی آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھیں، پھر سعی کی نیت کریں، یعنی دل میں ارادہ ہو کہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں،
پھر کعبے کی طرف رخ کر کے 3 بار اللہ اکبر اور لا الہ کہیں، پھر جو چوتھا کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ عمل 3 بار کریں، پھر مروہ کی طرف چلیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب ہری بتی پر پہنچیں تو مرد ہلکی دوڑ لگائیں اور اگلی ہری بتی پر پہنچ کر عام رفتار سے چلیں، اور عورتیں مسلسل عام رفتار سے ہی چلیں۔ مرد وہ مروہ پر پہنچ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے وہی عمل کریں جو صفا پر کیا تھا۔ یہ ایک چکر ہوا، پھر صفا کی طرف چلیں۔ جب ہری بتی پر پہنچیں تو پھر اگلی ہری بتی تک مرد ہلکی دوڑ لگائیں۔ اس کے بعد عام رفتار سے صفا پر پہنچ کر اسی طرح عمل کریں جیسے کہ پہلے کیا تھا۔ یہ دوسرا چکر ہوا، اسی طرح 7 چکر لگائیں اور ہر چکر میں دونوں ہری بتی کے درمیان دوڑیں۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی کے لیے وضو یا طہارت شرط نہیں، لہٰذا اگر سعی کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو سعی جاری رکھیں۔ نہ ہی وضو کے لیے جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سعی پھر سے کرنے کی۔ اسی طرح طواف کے بعد اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو وہ اس حالت میں بھی سعی کر سکتی ہے، لیکن طواف اس حالت میں نہیں ہو سکتا۔ سعی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔